أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، سيما بقية الله في أرضه. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. صلوات. يا رب الحسين بحق الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجة. يا رب المؤمنين اشفي صدور المؤمنين بظهور الحجة. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أفوض أمري إلى الله إن الله بصیر بالعباد. ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم اپنی ہر محفل عبادت کا آغاز اللہ کے نام سے اور اللہ کے بعد اہل بیت علیہم السلام پر درود اور سلام بھیجتے ہوئے آغاز کرتے ہیں. شروع میں جو میں خطبہ پڑھتی ہوں، کافی لوگوں نے سوال کیا کہ تھوڑی سی اس کی وضاحت کی جائے، تو آپ یقین کیجئے کہ جب ہم ان عظیم ہستیوں کا نام اپنی اس زبان پر لیتے ہیں تو ایک عجیب کیف، سرور، فخر اور اپنی قسمت، اپنی نصیب پر ناز ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں نسبت ہے، ہماری شناخت، ہماری پہچان، ہماری آئیڈنٹی محمد و آل محمد، اللہم السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور جس انداز سے ہم ان پر درود و سلام بھیجتے ہیں، شاید ہم میں سے بہت سے لوگ اس کی قدر و قیمت کو نہ جانتے ہو. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، مجلس ختم ہوئی اور جب نوحہ خوانی کے بعد سلام ہم پڑھتے ہیں تو اتنی توجہ نہیں ہوتی، لوگ کبھی ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں. میں اکثر اس وقت سوچ رہی ہوتی ہوں کہ کاش پردے ہٹ جاتے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کن کرم اور اخلاق اور فضائل والی ہستیوں سے رابطہ قائم کر رہے ہیں. کیسے رب نے ہمیں اجازت دی ہے کہ ہم کہیں السلام علیکم، یا ہم کہیں کہ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی صاحب الدعوہ. دیکھیں، ہم ان ہستیوں پر سلام کر رہے ہیں جو صاحب دعویٰ ہیں. دعویٰ کون؟ دعویٰ کسے کہتے ہیں؟ وہی دعوت دینا، یعنی تبلیغ کرنا، یعنی ہمیں موت سے حیات کی طرف لے جانے والے. اور جب ہم ان پر درود اور سلام بھیجتے ہیں تو ہماری اپنی قسمت بدل رہی ہوتی ہے، ہماری تقدیر بدل رہی ہوتی ہے، ہمارا نام اعمال اتنا نورانی ہو رہا ہوتا ہے، ہماری زندگی سے بے سکونی جو ہے وہ دور ہوتی چلی جاتی ہے. والصولة الحیدریہ، یعنی وہ شجاعت جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، وہ استقامت، وہ صبر. اس صولہ میں یہ تمام معنی آ جاتے ہیں، کیونکہ حیدر کرار علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی جو عظیم، ان کے لیے صرف شجاعت کہنا کافی نہیں ہے. آپ شجاع نہیں، اشجع الناس ہے. آپ عالم نہیں، اعلم الناس ہے. آپ صرف کریم نہیں، اکرم الناس ہے. آپ عابد نہیں، اعبد الناس ہے. آپ عادل نہیں بلکہ اعدل الناس ہے. آپ ہر چیز میں اپنی اس پیک اور اپنی اس بلندی پر ہے.
اس لیے پروردگار عالم بار بار اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہ اپنا تعارف اس انداز سے کرواؤ، کہو کہ انا مدینۃ العلم وہی الجنہ وہی الحکمہ وانت یا علی بابہا، کہ میں علم و حکمت و فضائل اور تمام خوبیاں، وہ شجاعت ہو، وہ کرامت ہو، وہ حکمت ہو، میں اس کا گھڑ اور منبع اور سینٹر اور قطب اور مرکز ہوں، اور اس تک پہنچنے کا واحد دروازہ جو ہے وہ امام علی علیہ السلام ہیں۔ اور اس بات کو آپ اس روایت سے اور زیادہ سمجھ سکتے ہیں، والصولۃ الحیدریہ جو خطبہ صلواتیہ بھیجا جاتا ہے اس کو سمجھنے کے لیے، کہ آپ یہ دیکھیے کہ ہمیں روایات نے بتایا ہے کہ جب انشاءاللہ 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 ان مجلسوں کے ذریعے جو نور ہم نے حاصل کیا ہے، انشاءاللہ جو عبادتیں ہم کرتے آ رہے ہیں، شب عاشور، یوم عاشور، شام غریباں، اور پھر 11ویں کی مجلس، اور پھر یہ زیارت کی مجلس، اللہ اکبر کتنا نور، بس اب توجہ یہ کہ یہ نور باقی رہے انشاءاللہ۔ تو ان انوار کو اگر ہم محفوظ رکھیں، گناہوں کے ذریعے انہیں خرچ نہ کریں، ضائع نہ کریں، تو انشاءاللہ کہ ہم باب جنت تک پہنچیں گے۔ جب باب جنت تک پہنچیں گے تو ہر عزادار، ہر کربلائی دوسرے کربلائی سے الگ ہے، ہر ایک کا درجہ بالکل الگ ہے۔ آپ کا مقام اتنا بلند ہوگا کہ جیسے ہی آپ دق الباب کریں گی، آپ دستک دیں گی باب جنت کو، تو کیا ہوگا اس وقت جو ہے وہ آپ کا جو ایمان ہے، جو عشق ہے امام علی علیہ السلام کے ساتھ، اسی لحاظ سے، اسی اعتبار سے، اسی درجے کے، اسی لیول کا جو ہے وہ آواز آئے گی، یا علیو یا علیو یا علی۔ یعنی اگر آپ کا ایمان بہت زیادہ عمیق، بہت زیادہ بلند و بالا، آپ کی محبت، عشق اور جو وفا ہے امام علی علیہ السلام کے ساتھ، ان کی اولاد کے ساتھ، وہ بے مثال ہو، تو آپ کے لیے جو آواز، جو ہم سمجھ بھی نہیں سکتے، ہم اسے آواز کہہ رہے ہیں لیکن وہ کچھ اور ہے، وہ بالکل الگ ہوگی مجھ سے، کیونکہ میرا ایمان ہے، عشق ہے، تبھی جنت کے دروازے تک پہنچی ہوں، لیکن میرا ایمان کا لیول کم ہے آپ کے ایمان کے لیول سے۔ جو فداکاریاں آپ نے کی، جو ایثار آپ نے کیے، جو قربانی آپ، جو خلوص آپ میں ہے، وہ مجھ میں نہیں، تو میرے لیے بھی آواز آئے گی، بہت حسین ہوگی لیکن وہ کم ہوگی۔ اور کہتے ہیں فرشتے سن رہے ہوں گے، حوریاں سن رہی ہوں گی، غلمان سن رہے ہوں گے، اور وہ ہر آواز کے مطابق سمجھ جائیں گے کہ آپ کا درجہ آپ کو کہاں لے کر جانا ہے، کہاں گائیڈ کرنا ہے، آپ کس رینک پر ہو، کس لیول پر ہو۔ اور یہ لیول کا تعین اور اس کا مشخص کرنے والا اور اس کا معیار بتانے والا جو ہے وہ آواز جو ہے وہ کون سی ہے؟ ولایت شاہ ولایت، محبت ابو الائمہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ تو جب بھی ہم خطبے میں کہتے ہیں والصولۃ الحیدریہ، خود بخود جو ہے وہ ہماری توجہ اس جنت کی طرف جاتی ہے، ان فضائل کے سرچشمے کی طرف جاتی ہے، ان چه خوبان ہمیں دارن یا علی تو تنہا داری۔ اور پھر ہم کہتے ہیں والعصمت الفاطمیہ، عصمت جناب زہرا پر ہمارا سلام اور درود ہو۔ کیا مقام عصمت ہے، کیا بلندی ہے میری بی بی کی، کہ پروردگار عالم ہمارے اندر بھی اس طہارت کی ایک جھلک لے آئے۔ اور یہ ایام بنت زہرا ہے، یہ ایام بنت عصمت ہے، یہ ایام بنت شجاعت و صولت و اخلاق و مہربانی ہے، اور ہر مقام پر ہم نے جناب ام المصائب اس کی حسین سیرت سے یہی تمام انوار کو دیکھا ہے۔ اور پھر والعصمت الفاطمیہ کے بعد ہم آتے ہیں والحلم الحسنیہ، ہماری جان قربان ہو امام حسن مجتبیٰ پر۔ اور جب ہم یہ خطبہ صلواتیہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ہمارے سامنے کربلا کا میدان مجسم ہو جاتا ہے، وہ جہاد، وہ عظیم معرکہ کربلا کہ جہاں امام حسن کی نشانی بھی ہے، اور حلم، شجاعت و شیرین سخن امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو ہم جناب قاسم کی شکل میں دیکھ رہے ہیں۔ اور ان ایام میں ہم جانتے ہیں کہ یہ تمام سر شہداء، سر حضرت قاسم جو ہے وہ کوفہ کی طرف رواں دواں ہیں۔ ہاں زادارو، ہم سب
بہت ہی غم کے ساتھ، دل میں غم اہل بیت ہے. بے شک ہم فضائل اہل بیت بیان کر رہے ہوں، لیکن ہم عزادار ہیں. ہم اسی عشق کی وجہ سے جو ہے وہ اہل بیت کے فضائل کو بیان کرتے ہوئے مصائب کی طرف آتے ہیں. والحلم الحسنیہ، والحلم الحسنیہ، حلم کا وہ حسین زیور جس کے بارے میں بار بار ہم نے گفتگو کی، وہ زیور ہے کہ جو آپ کو اتنا شجاع بنا دیتا ہے کہ آپ کسی کے سامنے بھی کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ شکست کا اظہار نہیں کرتے ہو. ہمیں جو چیزیں شکست دیتی ہیں، جو چیزیں ہمیں گرا دیتی ہیں، وہ کیا ہیں؟ وہ لوگوں کا ریئیکشن ہے. وہ کبھی کوئی کہتا ہے ہمیں فلانی نے غصہ دلا دیا، اف اس بچے نے ہماری زندگی جو ہے وہ پتہ نہیں جہنم بنا دی ہے، اس نے مجھے جہنم بنا دیا، اس نے مجھے پاگل کر دیا ہے، اس نے مجھے یہ کر دیا ہے. تو آپ خود کون ہو؟ آپ کے پاس حلم کیوں نہیں ہے؟ حلم یعنی اس مضبوط چٹان کی طرح آپ بن جاتے ہو کہ آپ کہتے ہو مجھے کوئی بھی اتنی آسانی سے مجھے گرا نہیں سکتا. حلم حسنی، یہ انسان کی زندگی کو حسین سے حسین بناتی ہے، کیونکہ اس نے یہ پرسپیکٹیو، یہ ویژن بنا رکھا ہوتا ہے کہ میں نے وداؤٹ اینی کنڈیشن ہر ایک کو جو ہے وہ جمال الہی اور صفات الہی اور جو اللہ نے ایز اے خلیفۃ اللہ میرے اندر جو نعمتیں دی ہیں، میں نے اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے، میں نے اس کو دینا ہے. جب یہ سوچ ہو تو زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے. والشجاعۃ الحسینیہ، ہماری جان قربان ہو امام حسین علیہ السلام پر. آپ کو معلوم ہے سب سے پہلے پروردگار عالم نے جس چیز کو خلق کیا اشیاء میں سے، چیزوں میں سے، وہ قلم ہے. اور اس قلم نے سب سے پہلے جو حسین سا نام لکھا، وہ نام جو ہمارے دلوں میں جس کی محبت، جس کی حرارت جو ہے وہ عجیب انداز سے شعلہ ہے، وہ حرارت جس کو دنیا کی کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی، وہ حرارت جسے ان ایام میں ہم 40 میں دیکھ رہے تھے کہ کون ہے جو ابا عبداللہ الحسین کے عشق میں نہیں آتا. ان حسین کیست کہ عالم ہمیں دیوانے اوس، ان چشم عیس کہ مردم ہمیں پروانے اوس. یہ کیسا شمع ہے کہ ہم سب اس کے پروانہ بنتے ہوئے اس کا طواف کر رہے ہیں. یہ کیسا نور ہے. ان حسین کیست، یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے کہ سب کو اپنا دیوانہ. انا مجنون الحسین، انا مجنون، میں دیوانہ ہوں، میں غلام ہوں، میں کنیز ہوں امام حسین علیہ السلام کی. اس نسبتوں کے لیے ہم تڑپ رہے ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے جب اللہ نے جس چیز کو خلق کیا اس چیز کا نام قلم ہے، اور جس نام کو اس قلم نے لکھنے کی سعادت حاصل کی، شرف حاصل کیا، وہ نام فرزند علی، فرزند زہرا، ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام ہے. صلوات بھیج دیجئے. فرجہم اجمعین. حقیقتاً امام حسین وتر الموتور ہیں. وتر الموتور، وتر یعنی یگانہ، یعنی میچ لیس، یعنی the only one, the exclusive one. وتر you know only one. نماز وتر جو ہم پڑھتے ہیں صلاۃ اللیل میں، نماز تہجد میں، وہ ایک رکعت ہے، ایک، جبکہ یوزلی ایک رکعت نمازیں نہیں ہوتی، ایک، only one. تو امام حسین علیہ السلام کو ہم کیا کہتے ہیں؟ والوتر الموتور. پتہ ہے اس میں عظمت بھی ہے، اس میں شجاعت بھی ہے، اس میں مظلومیت بھی ہے، اس میں شہادت بھی ہے. اس ایک نام میں آپ کو کتنی صفات نظر آئے گی. جیسے آپ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کہتے ہیں، اس میں آپ کو 99 تمام اسماء الحسنہ کا مجموعہ مل جاتا ہے. تبھی یہ نام اللہ نجس کو پاک کر دیتا ہے. وہ جانور جس کو آپ اللہ کے نام کے بغیر ذبح کرتے ہیں وہ نجس ہے، لیکن اسی کو اللہ کا نام لے لو وہ پاک ہو جاتا ہے. یہاں وتر الموتور ایک کہنے میں یہ ایک کلمہ ہے، ایک نام ہے، لیکن یہ کتنے حسین معانی رکھتا ہے. یہ خود ایک نہایت تفصیل طلب نکتہ ہے جس پر انشاءاللہ مؤمنات کی توجہ ہوگی. کہتے ہیں اولین و آخرین نور
امام حسین علیہ السلام کا نور ہے جو عرش سے جب فرش کی جانب آیا تو جہنم کو ہمیشہ 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 کے لیے بجھا دیا گیا، خاموش کر دیا گیا۔ جہنم بالکل مکمل ٹھنڈی ہو گئی تھی جب نور حسین کی ولادت ہوئی۔ یہ نور ہمارے دلوں میں ہو تو ہم بھی جہنمی صفات سے، جو حسد ہے، جو کینہ ہے، جو تکبر ہے، جو اپنے آپ کو بڑا سمجھنا ہے، جو بہت سی برائیاں ہمارے اندر ہیں، وہ سب کے سب دور ہو جاتی ہیں عشق حسین سے، شجاعت حسین سے، والشجاعت الحسینیہ ولعبادت السجادیہ۔ ہماری جانیں قربان ہو، یہ وہ ایام ہے جہاں ہم عبادت عجیب، میں تو کہوں گی عبادت کے بھی کتنے مختلف انداز ہوتے ہیں، یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کیونکہ ایک بہت پیاری کتاب لکھی گئی ہے ائمہ علیہم السلام جو ہیں ان کی عمر مبارک، اگر تمام ائمہ آخری امام کے علاوہ 11 اماموں کی عمر مبارک کو اگر آپ کلیکٹ کرو، جمع کرو، تو وہ تقریباً 250 سال بنتے ہیں۔ کتنی کم عمر ہمارے ائمہ علیہم السلام کو جینے دیا ان دنیا والوں نے۔ عجیب ہے، 90 سال کے اندر 3 اماموں کو شہید کیا، یعنی ہر امام کی زندگی یقیناً 30 40 50 سال سے کم ملتی ہے آخری ائمہ علیہم السلام کی۔ جو سب سے زیادہ جس امام کی عمر طولانی ہے وہ 68 69 امام جعفر صادق علیہ السلام ہے۔ آپ کو شیخ الائمہ کہا جاتا ہے، شیخ یعنی بزرگ، جو ائمہ میں عمر کے لحاظ سے سب سے زیادہ جن کو زمین پر رہنے دیا گیا وہ امام صادق علیہ السلام ہے۔ ائمہ کو رہنے نہیں دیا گیا اس دنیا میں، کوئی بھی طبیعی موت نہیں گیا۔ تو 250 ایئرز میں جو انداز عبادت ہے، جو انداز اطاعت الہی ہے، جو انداز محبت الہی ہے، وہ الگ الگ ہے۔ میری جان قربان ہو غیرت امام سجاد پر کہ آپ کی امامت کا جب وقت آیا تو آپ کی عبادت سجدے کی صورت میں بھی ہے، نو ڈاؤٹ کہ انشاءاللہ آج کل سید الساجدین کے صدقے ہم نے عام دنوں سے زیادہ محبت اور عشق کے ساتھ طولانی سجدے کرنے ہیں۔ اگر ایک مرتبہ ہم سبحان ربی الاعلی و بحمدہ پڑھ رہے تھے تو اب ہم نے انشاءاللہ 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اگر وقت ہو تو 5 مرتبہ پڑھنا ہے، اگر اس سے زیادہ توفیق ملے تو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ وہ محبت ہے، یہ وہ عبادت ہے جو ہمیں سید الساجدین زین العابدین سکھا رہے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں تو صحیح کہ آپ کی دوسری عبادت کیا ہے؟ وہ عبادت یہ ہے کہ آپ امام ہونے کے باوجود امامت کے سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے آپ کیا اعجاز دکھا سکتے ہیں، معجزہ دکھا سکتے ہیں، لیکن آپ نے وہاں صبر کرنا ہے۔ یہ آپ کی عبادت ہے۔ آپ نے غیرت کو آپ چاہیں تو 1 منٹ میں جو ہے وہ تقدیر بدل جائے زمین کی۔ کہتے ہیں نا ایک مرتبہ ہشام جب بیت اللہ کی جانب آیا طواف کرنے کے لیے، اور جب اس نے دیکھا کہ مولا کو لوگ اتنی عزت دے رہے ہیں، امام زین العابدین کو، اور تو وہ آیا اور اس نے کہا کہ اگر آپ کو کچھ چاہیے تو ہم سے لے لیجئے۔ تو امام نے کہا نہیں، ہمیں تم لوگوں سے کچھ نہیں چاہیے، ظالم حکمرانوں سے۔ کہا نہیں، مال و دولت، آپ غریبوں کی مدد کریں، آپ یہ کریں وہ کریں، ہم آپ کو پیسہ دے دیتے۔ تو امام کو جلال آیا، امام زین العابدین کو، اور آپ نے اپنی عبا کو زمین پر گرایا، اور جیسے زمین سے اٹھایا تو دیکھا کہ اس سے دنیا جہاں کے مہنگے ترین، جو اس دنیا نے بھی نہیں دیکھا ایسے ڈائمنڈ اور حسین جواہرات، پتھر، سونا، چاندی سب گر رہا ہے۔ کہتے ہیں صرف ہشام وہ منظر دیکھ سکتا تھا، اللہ کے حکم سے اس کے آنکھوں سے پردے کو ہٹایا گیا تھا، وہ وہیں پر زمین پر گر گیا۔ لوگوں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا اس کے پاس تو دنیا کی دولت اتنی زیادہ، یہ تو چاہے تو اس پوری زمین کو سونے میں بدل دے۔ امام کے پاس بہت طاقت ہے، لیکن اس کے باوجود حکم الہی سے امام کتنا صبر کر رہے ہیں۔ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں طوق، ایسے مظلوم امام۔ اگر فضائل میں آپ کو آنسو آ جائے تو یہ ایک عزادار کی معراج ہے، یہ آپ کی بلندی ہے، یہ آپ کے درجات کو بلند کرتا ہے کہ آپ معرفت کے ساتھ روتے ہوئے امام کے فضائل کو سنیں اور اپنے عبادت کی کیفیت اور کمیت، کوالٹی اور کوانٹٹی میں اضافہ فرمائیں۔ ہم اپنا رابطہ، اپنا توسل امام سے
تاکہ اور زیادہ مضبوط کریں، اور امام کی دعا لیں انشاءاللہ۔ ایک صلوات بھیج دیجئے امام سید الساجدین زین العابدین علیہ السلام کے نام۔ والعبادت السجادیہ کے بعد ہم آتے ہیں کس کی جانب؟ امام باقر علیہ السلام کی جانب، کہ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی صاحب الدعوت النبویہ یعنی رسول اللہ، والصولة الحیدریہ والعصمة الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعة الحسینیہ والعبادت السجادیہ والمآثر الباقریہ۔ مآثر کہتے ہیں ان اثرات کو، ان علوم کے جو اثر آپ چھوڑ کر گئے ہیں، جو ایفیکٹس آپ چھوڑ کر گئے ہیں، جو ارث آپ چھوڑ کر گئے، جو انہیریٹنس میں ہمیں آپ نے علوم دیے ہیں۔ والآثار الجعفریہ، آثار معاصر کا روٹ ایک ہی ہے کہ یہ ہستیاں ہمیں، ہم کہتے ہیں نا صادقین کا زمانہ، علم کا زمانہ، اور پھر امام کاظم نے اس علم کو اپنے انداز سے پھیلایا۔ والعلوم الکاظمیہ، علوم۔ پھر ہم کہتے ہیں والحجج الرضویہ، حجج کہتے ہیں ان دلائل کو، ان پروفس کو، ان ڈیبیٹس کو، ان مناظروں کو، وہ جو گیدرنگز ہوتی تھی، مباحثے ہوتے تھے، ڈسکشنز ہوتے تھے علمی اعتبار سے، انہیں حجج کہا جاتا ہے۔ تو یہ تمام جو زمانہ ہے یہ علم کو پھیلنے کا تھوڑا موقع ملا تھا امام باقر علیہ السلام کے زمانے سے لے کر امام رضا علیہ السلام کے زمانے تک۔ والحجج الرضویہ والجود التقویہ، جواد سے جود آتا ہے یعنی بخشش، یعنی جنراسٹی۔ والجود التقویہ والنقاوہ، نقاوہ وہ نقی ہونا یعنی پاک ہونا، یعنی طہارت، جیسے حدیث میں ہے کل نقی و تقی من آلی، اس کا ایک ترجمہ یہی بتایا گیا ہے کہ جس نے بھی تقوی کا اور طہارت کا راستہ اپنایا، اس نے اہل بیت علیہ السلام کے اس حسین محبت بھرے اہل بیت کے اس حسین دائرے میں وہ آہستہ آہستہ شامل ہو جاتا ہے، وہ منا ہو جاتا ہے، ہم میں سے ہیں، ہم میں سے ہیں، ہمارے چاہنے والوں میں سے ہیں۔ تو یہ ہے وہ معنی والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوۃ النقویہ والہیبۃ العسکریہ۔ امام حسن عسکری، امام زمانہ کے پدر پر ہماری جان قربان، کہ آپ کو اپنی زندگی میں ایک مرتبہ بھی حج بیت اللہ ظاہری کرنے کا موقع نہیں ملا۔ دیکھیں حالات کیسے ہوتے ہیں، ہر ایک اپنے انداز سے عبادت کرتا ہے۔ آج کل اس کووڈ-19 کے بعد ہماری عبادتوں کے انداز بدل گئے ہیں۔ ہم لوگ گھروں میں اگر اکثر بیٹھے ہیں تو امام حسن عسکری کو یاد کریں، امام کاظم علیہ السلام کو یاد کریں کہ کبھی جیل میں کتنے سال بیٹھ کر آپ نے عبادت کی۔ آپ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ کاش مجھے بھی تبلیغ کا موقع ملتا، میں بھی علم پھیلاتا، میں علی کا فرزند ہوں، میں کیوں بیٹھا ہوا ہوں۔ نہیں، آپ کو پتہ ہے حالات کی مجبوری یہ ہے، امامت کے سلسلے کو جاری رکھنا ہے اور مصلحت اسی میں ہے تو آپ زندان میں رہیں۔ اور امام حسن عسکری جو ہے وہ سامراء میں ہے، اور وہ اپنا ہی ایک انداز ہے، وہ جیل کا دوسرا انداز ہے۔ آپ کو بھی جو ہے وہ نہایت کٹھن حالات میں بند رکھا گیا، اس شہر کو، پورے شہر میں جو ہے آپ پر سخت کڑی نظر تھی، اس کی وجہ سے آپ نہیں جا سکے، یہاں تک کہ جب آپ کا فرزند آتا ہے، واحد فرزند، اور کیا حسین فرزند، جسے ہم منتہی الاعمال کہتے ہیں، یعنی تمام انبیاء جس کا انتظار کر رہے ہیں، تمام قلوب کی جو آرزو ہے، اعمال، عمل، الف سے جو ہے وہ ڈیزائر، آرزو، جو مومنین کی اصلی منزل ہے، مقصود ہے، مطلوب ہے، وہ ہستی امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ ایسا نور آتا ہے، لیکن امام حسن عسکری علیہ السلام کو جو ہے وہ اظہار کا موقع نہیں ملتا، کسی کو بتانا نہیں ہے، خبر نہیں دے رہی۔ پھر امامت کی حفاظت کرنی ہے، وہ اپنا ایک انداز ہے امامت کرنے کا، اطاعت کرنے کا۔ تو پروردگار عالم انشاءاللہ ہم ان ناموں کو، ہم نے 12 دن جو مسلسل مجلسیں کی ہے، بار بار اس خطبے کو پڑھا ہے نا، اور ہم نے اماموں کو یاد کیا۔ آپ یقین کیجئے انہی صفات کے صدقے امام انشاءاللہ ائمہ علیہم السلام، اہل بیت جو ہے وہ ہماری شفاعت کریں گے، اور یہ نام قبر میں نور بن کے اس تاریک، اس تنگ قبر کو وسیع اور انشاءاللہ نورانی کر دے گی۔ اور ہم نے جو سفر شروع کیا ہے عاشور کے بعد 40 تک کا،
دیکھیں عبادت کرنا آسان ہے، اس عبادت کو محفوظ رکھنا یہ ہمارے لیے ایک امتحان ہے۔ عام لوگوں کے لیے مشکل ہے کہ وہ اپنی نیت خالص رکھ سکیں، وہ جو ہے گناہوں سے دور رہ سکے، لیکن ہمارے پاس تو ایک آقا ہے نا، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام۔ ہم اس سفینہ نجات میں جب بیٹھ جاتے ہیں، ہم ایک اشک بہا لیتے ہیں امام حسین علیہ السلام پر، تو ہمارے بہت سے کمزور ارادے جو ہیں وہ قوی ہو جاتے ہیں۔ یہ ہماری سعادت ہے، یہ ہمارے پاس ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ لہٰذا ہم بہت خوش نصیب ہیں انشاءاللہ، ہم نے یہ 40 دن، کیونکہ 40 کا یہ لفظ اتنا بار بار قرآن اور حدیث میں آیا ہے کہ 40 ایک تکمیل کی نشاندہی کرتا ہے۔ جیسے 7 نمبر بھی ہے، 7، بچہ 7 دنوں کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ بچے کے بال کاٹ دیتے ہیں، ناف اس کی گرتی ہے، عقیقہ کرواتے ہیں، یعنی ایک حد تک جو بھی لیولز ہے اس میں سے پہلا لیول ایک بچہ کامل ہو رہا ہے، اس کی ایک تکمیل کا ایک مرحلہ ہے۔ اور پھر 40 دن کے بعد، 40 دن میں کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کہ جن کی عمر 40 سال کے قریب ہو رہی ہے وہ الرٹ ہے، ان کے بارے میں الگ احادیث موجود ہے، یا لکھا ہوا ہے جو 40 احادیث کو حفظ کرے، یاد کرے، اپنی زندگی میں اتارے، ان کے لیے ایک عجیب ثواب ہے، وہ اس ایلیٹ کلاس میں ہوں گے، وہ اس پوش ایریا میں ہوں گے جنت کے، جہاں جانے کی ہم سب کو تمنا ہے۔ ہم دوڑتے ہوئے کربلا جاتے ہیں، ہم بھاگتے ہوئے زیارت سامن الائمہ کی طرف جو ہے لپکتے ہیں۔ کیونکہ ہمیں اجر چاہیے، ثواب چاہیے، شفاعت چاہیے، نجات چاہیے، نور چاہیے۔ تو ہمیں بتایا گیا ہے کہ 40 دن جو آپ عمل انجام دیتے ہو وہ آپ کی تقدیر کو بدل سکتا ہے، آپ کی اس جتنے بھی گہرے دھبے لگے ہوئے ہیں قلب پر، تاریک ہوا ہے، اس دھبوں کو ہٹا کے نور کی طرف پلٹ سکتا ہے۔ اس لیے انشاءاللہ عاشور سے لے کر 40 تک کے لیے مجھے یقین ہے آپ لوگوں نے کچھ اعمال سوچے ہوں گے کہ ان برائیوں کو اپنے سے دور کرنا ہے، ان اچھائیوں کو اور زیادہ انہینس کرنا ہے۔ ان میں سے ایک ہم نے بتایا تھا زیارت امین اللہ، زیارت امین اللہ جو ہمارا استقبال کرے گی جب انشاءاللہ قیامت کے دن ہم کھڑے ہوں گے۔ قیامت سے ہے، ہم نے جب قیام کرنا ہے، ہم نے جب کھڑے ہونا ہے اور سب نے اللہ کے سامنے حاضری دینی ہے، تو اس وقت یہ نور کے صندوقچے سے نکل کر ہمارے پاس آئے گا اور بڑی عزت سے ہمیں پکارے گا، اور ہم حیران ہوں گے اس کو دیکھ کر کہ تم کون ہو؟ ہم پوچھیں گے، روایات میں ہم پوچھیں گے تو وہ کہے گا نہیں پہچانا، میں زیارت امین اللہ ہوں۔ یہ امانت ہے، نام ہی کتنا پیارا ہے، نام میں کتنی اٹریکشن ہے، امین اللہ، کیونکہ امام کے پاس امانت ہے، امام امین الہی ہیں، اس امانت کو جو دین الہی ہم تک پہنچا رہے ہیں۔ اور پھر یہ زیارت امین اللہ جب ہم خلوص سے پڑھتے ہیں تو وہ امانتاً ہمارے لیے محفوظ کر دی جاتی ہے۔ اور امام عصر یوسف الزہرا، قطب عالم، جان عالم، روح عالم، امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف صلوات کی خدمت میں یہ نور کا خزانہ موجود ہے۔ تو ہم بھی دین کو امانت سمجھیں۔ یہ زیارت امین اللہ ہمیں بتا رہا ہے نا کہ ائمہ نے نماز کو امانت سمجھا، اور جب نماز کا وقت آتا تھا تو خوشی کے ساتھ ساتھ احساس ذمہ داری کرتے ہوئے اس کو ادا کرتے تھے۔ ہم بھی ان مجلسوں کو امانت سمجھے، اپنے اچھے کردار اور اخلاق کے ذریعے جوانوں کو، جو نئی نسل ہے جس تک ہم نے اس عزاداری کو امانتاً دینا ہے، ہم تو چلے جائیں گے، یقیناً ایک ایسا محرم آئے گا جس میں نہ میں ہوں گی نہ آپ ہوں گے، لیکن یہ مجلسیں ہوں گی انشاءاللہ۔ ہماری دعا یہ کہ ہماری نسل اس مجلسوں کو جاری و ساری رکھے، یہ ہماری دعا ہے۔ تو یہ زیارت کتنے حسین انداز سے شروع ہو رہی ہے۔ یہ وہ زیارت ہے جس میں صرف اور صرف شروع میں 3 سلام ہیں۔ عام زیارتوں میں بہت سلام ہوتے ہیں، لیکن یہ بہت شارٹ زیارت ہے، 3 سلام سے شروع ہو رہی ہے۔ 3 سلام کے بعد انٹروڈکشن ہے،
امام کے بارے میں، کیونکہ امام سجاد علیہ السلام نے تعلیم دی ہے زیارت امین اللہ کی، اور آپ جو ہے نجف اشرف میں موجود تھے، آپ امیر المومنین کو مخاطب قرار دے رہے تھے، لیکن آپ نے فرمایا کہ آپ جس حرم میں بھی معصوم کے جائیں آپ پڑھ سکتے ہیں اس زیارت کو۔ یہ تمام معصومین کے لیے، تمام معصومین جو ہیں وہ امین اللہ ہیں۔ اور پھر کہ 3 سلام ہیں صرف زیارت امین اللہ میں، اور پھر کیا ہے، امام کا انٹروڈکشن ہے، اور اس کے بعد 13 دعائیں ہیں۔ تو 80% آف دس زیارہ از فل آف دعائیہ زیارت ہے۔ یہ ہماری اصلاح کے لیے ہے۔ امام زین العابدین پہ ہماری جان قربان ہو۔ آپ نے جو 13 بتائے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم یوں مانگتے ہیں پروردگار عالم سے کہ اللہم اجعل نفسی مطمئنۃ بقدرک راضیۃ بقضائک مولعۃ بذکرک ودعائک محبۃ لصفوۃ اولیائک۔ یہ تمام صفات بتائی جا رہی، یہ عرفان کے مراحل بتائے جا رہے۔ یہ بہت حسین جو ہے ایک سفر روحانی ہے امام تک پہنچنے کے لیے، کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے عشق اور محبت کو جو ہم نے عاشور تک کمایا ہے، اس حسین خزانے کو، اس کو ہاتھ سے جانے نہ دے، یہ سرمایہ ہے ہمارے پاس۔ ہم نے پھر کہا محبہ، یعنی مجھے محب صفوت اولیاء بنا دے۔ آپ لوگ انشاءاللہ ٹرانسلیشن دیکھ رہے ہیں، یہ بہت عام ہے مومنین کے درمیان یہ زیارت، لیکن معرفت کے ساتھ کم پڑھی جاتی ہے۔ اور پھر 5ویں صفت بتائی جا رہی، محبوبۃ فی ارضک و سمائک، کہ بار الہ مجھے زمین اور آسمان دونوں میں محبوب بنا دے، زمین والے اور آسمان والوں میں بھی، اور خود زمین اور آسمان بھی مجھ پر محبت کرے۔ کیسے؟ زمین کہتے جب مومن مرتا ہے تو اتنا وہ قبر ہمیں تو نہیں بتا کہاں ہے، لیکن وہ قبر ہم سے باتیں کر رہی ہے ہر روز، نو ڈاؤٹ، یا بلاتی ہے ہمیں، اور وہ زمین جو ہے وہ اتنی خوش ہو جاتی ہے، کہتی ہے مرحباً بک، آ جاؤ نا، یعنی آغوش میں لیتی ہے، گلے ملتی ہے، کیونکہ آپ جیسا نیک، آپ جیسا ایمان، آپ جیسا عشق علی و اولاد علی سے لبریز دل جب جائے تو اس قبر کی تو قسمت ہی بدل جائے۔ وہ زمین بھی خوش ہوتی، کہتی ہے مجھے تو اسی لیے بنایا تھا۔ تو اور پھر پتہ ہے کہتے ہیں زمین باتیں کرتی ہے ہم سے، یعنی قبر کی زمین باتیں کرتی ہے اور کہتی ہے کہ پردے ہٹاتی ہے اور کہتی ہے دیکھو ابھی تو تمہارے لیے اس جنت کا انتظام ہے، لیکن جو آخرت میں جنت ملے گی اس کے لیے بھی ایک ونڈو کھولا جائے گا اور دکھایا جائے گا کہ اصل تیری تقدیر یہ ہے، تجھے یہ ملے گا، بتا کے خوش کر کے پھر یہاں پہ بٹھا دیتی ہے کہ کچھ عرصہ یہاں رہو اور پھر اب تم نے وہاں جانا ہے۔ کیا بات ہے، کیا مقام ہے اس عشق اہل بیت علیہ السلام کا۔ اور یہ زمین جو ہے وہ ہم پر بہت بہت زیادہ مہربان ہوتی ہے۔ کہتے ہیں جب مومن مرتا ہے تو 40 دن تک جہاں مومن نماز پڑھتا تھا وہ جگہ گریا کرتی ہے، وہ یاد کرتی ہے، وہ کہتی ہے مجھ سے دنیا یہی ہے، ایک کوئی رو رہا ہوتا ہے تو کوئی ہنس رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ انسان کا انداز ہے۔ اچھا، سما کے بارے میں یہ بتایا کہ آسمان خود بھی گریا کرتا ہے، زمین خود بھی گریا کرتی ہے، یہ خاک، یہ پتھر، یہ ذرات، یہ کنکریاں آپ کو یاد کرتی ہے، یہ درخت آپ کو یاد کرتے ہیں۔ اور آسمان کے بارے میں یہ کہ ایک مرتبہ نبی سلیمان جو ہیں وہ تشریف لے جا رہے تھے نماز استسقاء پڑھنے کے لیے، خشک سالی تھی، ان کو بارش چاہیے تھی، تو اصحاب کے ساتھ جا رہے تھے اپنے لشکر کے ساتھ، تو راستے کے بیچ میں کہا کہ نہیں چلے واپس چلتے، ہم گھروں میں جاتے بارش ہوگی۔ تو سب حیران ہوئے کہ ہم نے نماز ہی نہیں پڑھی، کیسے بارش ہوگی؟ تو کہا میں نے ابھی دیکھا کہ ایک چونٹی جو ہے وہ کس طرح سے رب سے التجا کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ بار الہ یہ انسانوں کی غلطی ہے، ان کی خطاؤں کی وجہ سے تو نے رحمت کو نازل نہیں کیا، یہ ہماری کیا غلطی، تو بارش نازل کر دے۔ اور کہتے ہیں یہ اس کی مناجات رب کو اتنی پسند آئی کہ رب نے سن لیا اور بارش کو حکم دیا۔ لیکن ایک جانور بھی، کیونکہ آپ کو معلوم ہے حضرت سلیمان جو ہے وہ جانوروں کی لینگویج کو سمجھتے تھے، اور ایک بہت مشہور ایک اسکالر ہے، سائنٹسٹ ہے، جس نے کئی سال محنت کی اور اس نے لینگویج سیکھ لی، کیونکہ وہ اینٹیناز کے ذریعے جو بات کرتے ہیں، اینٹس، چونٹیاں جو ہے، وہ انسان بھی اگر بہت محنت کرے تو سمجھ سکتا ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو حضرت سلیمان نے کہا کہ اس چونٹی کی دعا کو خدا نے سن لیا ہے اور اس پر آسمان مہربان ہو گئی اور بارش نازل کری، سب گھروں میں گئے تو بارش نازل ہو گئی۔ دیکھیں خود زمین، خود آسمان۔
اور دوسرا معنی یہ کیا جا سکتا ہے کہ اہل آسمان اور اہل زمین جو ہے وہ مومن کے ساتھ کس قدر مہربانی سے پیش آتے ہیں۔ اہل آسمان میں اگر آپ نے بہت زیادہ محبوب بننا ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے، اور اہل زمین میں، اہل آسمان سے مراد یقیناً فرشتے ہیں، ملائکۃ اللہ ہے، اور اہل زمین سے مراد جو ہے یہ انسان ہیں جو ہمارے درمیان ہیں۔ حدیث میں ہے کہ اگر آپ نے دلوں کو کیپچر کرنا ہے، جیتنا ہے، تو لوگوں کے ساتھ انصاف کرو۔ سلاسن تجلب بہل مودہ، مودت جو ہے، محبت جو ہے، وہ لوگوں کی 3 عمل کے ذریعے جو ہے وہ حاصل ہو سکتی ہے۔ ایک انصاف ہے، ایک مواسات ہے، اور ایک قلب سلیم ہے۔ انصاف یعنی آپ جو اپنے لیے پسند کرے اگر وہی دوسروں کے لیے پسند کرے تو کون آپ سے نفرت کرے گا؟ ہم نفرت اس وقت کرتے ہیں کسی سے، محبت دل میں نہیں بیٹھتی جب آپ دیکھتے ہیں کہ بے انصافی سے کام لے رہا ہے۔ جیسے کبھی کبھی بعض جگہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی ماں کو زیادہ سب کے سامنے یا اظہار کر کے اہمیت دیتے ہیں ساس کے بنسبت، تو یقیناً ساس کو برا لگے گا۔ اسی طرح ساس جو ہے وہ بیٹی کو زیادہ اہمیت دیتی ہے بہو کی بنسبت۔ دل میں پیار ہو تو کوئی بات نہیں، اظہار کرنے کا حکم نہیں ہے۔ آپ کے اگر 3 بچے، ایک بچہ آپ کو زیادہ پسند ہے، ایک کم، لیکن اظہار کا ہے برابر کرو۔ اظہار میں مواسات کرنا، مواسات یعنی ہمراہی کرنا، اور جو ہے وہ انصاف سے کام لینا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور تیسرا، جس کا دل جتنا پاک ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ جو ہے وہ دلوں میں جگہ پائے گا۔ اس لیے ہم اکثر ایز اے پریچر، ایز اے ٹیچر، ایز اے مدر، ایز اے ٹرینر یہ بہت زیادہ اس پر تاکید کرتے ہیں کہ ہم نے بچوں کے دل میں جگہ بنانی ہے، نہ کہ وہ کوئی جانور نہیں ہے، وہ ڈونکی نہیں ہے کہ ہم اسے ہلکا سا مارے تو وہ چل پڑے، تو ہم غصے سے بولے تو وہ چل پڑے۔ نہیں، وہ انسان ہے، انسان کے پاس عقل ہے، شعور ہے، دل ہے۔ تو جب بات دل پر جانی ہے تو اس لیے اس بات کو جو ہے وہ اتنا ہی زیادہ ہمیں اہمیت کے ساتھ کہا گیا ہے لے کر جائیں۔ تو یہ وہ اہم صفات ہیں انشاءاللہ جو ہم اپنی زندگی میں لے کر آئیں اور یہ زندگی ہمارے لیے جنت بن جائے۔ آئیے ہم توسل کرتے ہیں اسیران کربلا سے، کیونکہ شہیدوں کی داستان عصر عاشور کے بعد اپنے ایک انداز سے ختم ہو گئی۔ میرا دل تو کہتا ہے ختم نہیں ہوئی، کیونکہ ان سروں نے جو ہمراہی کی ہے اس کی وجہ سے آپ کو وہ شہداء شہادت کے بعد بھی اتنے مظلوم لگتے ہیں۔ لیکن ذرا اسیروں کی حالت تو دیکھیے کہ فاطمہ بنت حسین جیسی شخصیت اسیروں میں شامل ہے۔ فاطمہ بنت حسین کون ہیں؟ فاطمہ بنت حسین وہ عظیم ہستی جن کے بارے میں ہم کم گفتگو کرتے ہیں، جبکہ ایک فاطمہ صغریٰ ہے، ایک فاطمہ کبریٰ ہے۔ فاطمہ کبریٰ ان کو کہا جاتا ہے، فاطمہ بنت حسین، کہ آپ کو امام حسین علیہ السلام نے کچھ امانتیں دی۔ امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ ایک بہت ہی اہم کتاب، جس طرح مصحف فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے، وہ کتاب جو کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے پاس ہے، اس طرح کی کوئی کتاب، کیونکہ اس کے بارے میں بتایا گیا کہ اس میں قیامت تک کی خبریں موجود ہیں، کتاب علی ہے، بہت سی ایسے خزانے تھے علوم کے جو صرف اماموں کے پاس ہوتے تھے، اور وہ امانتیں تھیں۔ تو بہت سی چیزوں میں سے کچھ بیویوں کو امانتیں دی گئی، یہ امانت علم کا، کتاب کا جو ہے وہ حضرت فاطمہ بنت حسین کو دیا گیا۔ اچھا، مجھے معلوم نہیں ٹائم کتنا ہو چکا ہے اور میرے پاس کتنے منٹ ہے، 15 منٹ ہے، مصائب کی طرف ہم جا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ فاطمہ بنت حسین کی فضیلت پر جو اقوال ہمیں ملتے ہیں، امام حسین علیہ السلام خود فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اشبہ الناس بأم فاطمہ، کہ جناب فاطمہ بنت حسین جو کربلا میں موجود تھی، اللہ اکبر، وہ اشبہ ہے، یعنی میری ماں فاطمہ سے بہت زیادہ شبیہ ہے۔ ہم شبیہ رسالت کا ذکر کرتے ہیں لیکن شبیہ فاطمہ کا ذکر نہیں کرتے، یہ ہماری جہالت کی وجہ سے، کیونکہ ماشاءاللہ کربلا کی داستان اتنی طولانی، عمیق، گہری ہے، ہم نے مقتل بھی پورے نہیں پڑھے، ہم نے صحیح طرح اسیروں کی داستان بھی صحیح نہیں پڑھی، کیونکہ اتنا زیادہ ہے، ہم سے سنا نہیں جاتا۔ ہماری جانیں قربان ان ہستیوں پر جنہوں نے یہ سب برداشت کیا۔
مجھ سے یہ کلام پڑھا نہیں جا رہا امام حسین علیہ السلام کا کہ آپ نے کہا اشبہ الناس بأم فاطمہ، یہی جملہ کافی ہے فاطمہ بنت حسین کی عظمت کے لیے۔ لیکن پھر امام حسین علیہ السلام اور تعارف کروا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کون ہے میری بیٹی فاطمہ، جمال باطنی اس کا کیسا ہے، جمال ظاہری کیسا ہے، دونوں جمال کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے۔ اما فی الدین فتقوم اللیل کلہ، دین میں اگر دیکھنا ہے تو میری بیٹی اتنی عبادت کرتی تھی کہ کہنا پڑتا تھا بس این جوانی میں، جوانی در جوانی پھوک بودن شیوے پیمبریز، ورنہ ہر گرگی بے پھیری می شود پرہیزگار، جوانی میں پاک ہونا پیغمبروں کا شیوا ہے۔ اور دن کو روزہ رکھتی تھی۔ بیٹی ہے نا اس خاندان کی، جس خاندان کے بارے میں پروردگار عالم نے کہا، نبی نے کہا کہ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اے طٰہٰ ہم نے قرآن کو اس لیے نازل نہیں کیا، تمہیں رسول اس لیے نہیں بنایا کہ تم اپنے آپ کو اتنی زحمت میں ڈال دو۔ جناب فاطمہ بنت حسین ایک عجیب انداز سے عبادت کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اور دوسرا جو آپ کا مقام بتاتے ہیں وہ ہے جمال ظاہری، کہا صرف جمال باطنی نہیں بلکہ اشبہ الناس ہے آپ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے، تو باطن میں بھی ظاہر میں بھی۔ ظاہر میں ہم پتہ ہے کہ ہم جناب زہرا کو کیا کہتے ہیں، حورائے انسیہ، آپ کا ایک نام ہے نا حورا، حورا آپ کو جو ہے وہ اہل ملکوت اس نام سے پکارتے تھے، حورا انسیہ، یعنی حورے ان کا جمال بہت کم ہے کیونکہ وہ حورے ہیں۔ انسان اگر حور کی طرح بن جائے تو اس کا مقام اور زیادہ بلند ہو جاتا ہے۔ انسان اگر فرشتہ صفت بن جائے اتنے زیادہ خواہشات نفسانی ہونے کے باوجود تو اس کا مقام فرشتوں سے بلند ہو جاتا ہے، کیونکہ فرشتے ہیں اس لیے کہ ان کے پاس غضب نہیں ہے، شہوت نہیں ہے۔ تو یہاں جب جمال کی بھی بات آتی ہے کہ ہی تشبہ الحور العین، جناب فاطمہ کبریٰ فاطمہ بنت حسین علیہ السلام صیام اور قیام کے عظیم اسلحہ و طہارت سیلیبریز ہستی جو ہے وہ جمال میں بھی اتنی حسین ہے۔ اور اسی لیے ہمیں ملتا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ کس انداز سے صرف شام کے دربار میں نہیں بلکہ کوفہ کے دربار میں جگہ جگہ کنیزی پر جو ہے آپ کو طلب کیا جاتا تھا۔ اللہ اکبر، کتنا وہ سخت وقت ہوگا امام سید الساجدین کے لیے۔ اور آئیے آج ہم نے اس زیارت کی مجلس کو آغاز کرنا ہے۔ آج امام حسین کی شہادت کا تیسرا دن ہے۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علی من طہرہ الجلیل، سلام ہو اس ہستی پر جنہیں رب ذوالجلال نے پاک و پاکیزہ بنایا۔ اشہد انک طہر طاہر مطہر، اشہد انک طہرت بک البلاد، اے وہ پاک، اے وہ پاک کرنے والے، اے وہ طہارت کی گہرائی، میں گواہی دیتی ہوں کہ نہ صرف آپ خود پاک ہیں، پاک کرتے ہیں، مطہر ہیں، بلکہ آپ کے وجود سے ہر چیز پاک ہو رہی ہے۔ ہمارا قلب جو آلودہ ہے گناہوں سے اس کو بھی پاک اور طہارت مل رہی ہے ذکر حسین ابن علی سے۔ ہاں اے اہل عزا، ہم زیارت کرنے آئے ہیں نا، یہ زیارت کی مجلس ہے کہتے ہیں۔ 3 دن گزر گئے امام کے دفن کی، امام کی زیارت کی۔ زیارت کا مطلب آپ کو بتایا تھا، زیارت یعنی ہر چیز سے رخ موڑ کر اپنا رخ، پورا وجود حسین کی طرف کرنے کو زیارت کہتے ہیں۔ زیارت یعنی میں ہیچ ہوں، میں کچھ نہیں، میرا دل، میرا قلب حرم حسین ابن علی ہے۔ بنی اسد کی خواتین نے جب غیرت دلائی نا، کہا آؤ آؤ دیکھو یہ نورانی لاشیں بے گور و کفن پڑے ہیں۔ مرد ڈرتے رہے، عورتوں نے غیرت دلائی تو مرد آئے، لیکن ہائے
ہائے سر پیٹنے لگ گئے، کہنے لگے ہم کیسے کیا کریں، کیسے دفن کریں، کیونکہ لاش کی پہچان تو سر سے ہوتی ہے، یہاں کوئی سر نظر نہیں آتا۔ اے اہل عزا، کوفے کی جانب سے ایک جوان، لیکن کتنا نورانی جوان، یہ کون سا جوان ہے تو جوان، لیکن ہاتھوں میں ہتھکڑیاں کیوں ہے، پاؤں میں بیڑیاں کیوں ہے، یہ کیسا مسافر ہے جو سب کچھ جانتا بھی ہے، طاقت بھی ہے، لیکن قیدی بھی ہے، ہائے تقدیر امام کو کہاں لے آئی۔ اس مسافر نے آ کر بتایا کہ یہ حبیب کی لاش ہے، یہ جون کی لاش ہے، یہ زہیر کی لاش ہے، یہ بریر کی۔ لیکن روتے روتے امام سجاد علیہ السلام نے بنی اسد کے مردوں کے ساتھ لاشوں کو دفن کیا۔ دفن کرنے کے بعد آپ نے کہا چلو میرے ساتھ فرات کے کنارے، وہاں ایک لاشا ہے جن کے اعضاء ٹوٹے ہوئے ہیں، عزادارو وہ عباس ابن علی کا لاشا ہے۔ پھر کہا کہ اس لاش کو خود امام سجاد نے اس طرح سے دفن کیا، ایک چٹائی منگوائی، اس پر امام سجاد نے جناب عباس کے بدن کے اعضاء کو ڈالا، آپ خود لحد میں اترے لیکن واپس نہ آئے، جو ساتھ تھے وہ ڈر گئے، کہا کہیں یہ قیدی بے ہوش نہ ہو گیا ہو، جا کر دیکھا تو کیا دیکھا، امام سجاد حضرت عباس کہ ان ٹوٹے ہوئے اعضاء پر سر رکھ کر رو رہے، کہہ رہے اے چچا مجھ سے وہ امتحان لیا جا رہا ہے، میری غیرت کا امتحان ہے، میری پھوپھیاں بے ردا ہے۔ پھر بنی اسد والوں نے کہا 3 اور لاشیں ہیں، ایک علی اکبر کا ہے، ایک علی اصغر کا ہے، امام نے کہا میں خود ہی دفن کروں گا، اور ایک امام حسین کا لاشا، ایک اور مقام جہاں پر امام نے چٹائی بچھا دی، اعضائے نورانی کو جمع کیا، اور پھر کیا کہا یا جدہ یا رسول اللہ آئیے میری مدد کیجئے، اے میرے دادا علی مرتضیٰ، نجف کی طرف رخ کر اپنے دادا کو بلایا، اور پھر کہتے ہیں کٹے ہوئے گلے کے نیچے محمد مصطفیٰ نے ہاتھ رکھا، ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے نیچے علی مرتضیٰ نے ہاتھ رکھا، قدموں کو حسن مجتبیٰ نے، امام سجاد علیہ السلام قبر کے نیچے اترے اور فریاد بلند کی واہ حسینہ، لاش کو پکڑنے کا آپ نے حکم دیا کہ مجھے لاش دے دو، جب لاش آپ قبر میں رکھ رہے تھے کوئی بی بی کنارے پر کھڑی تھی، فرمانے لگی اے سجاد آرام سے لینا، میرا بیٹا زخموں سے چور چور ہے، یہاں پہ مولا نے دفن کیا اور قبر پر مٹی سے ہاتھ سے لکھا ھذا قبر حسین ابن علی قد قتلہ عطشانا، یہ میرے مظلوم حسین ابن علی میرے بابا کا قبر ہے جنہیں پیاسا ذبح کیا گیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بار الہ پروردگارا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، امام کے مغموم دل کو ہمارے اعمال سے مسرور رکھ، بار الہ جو بیمار ہیں انہیں شفا دے دے، ہمیں ہر طرح کی بلاؤں سے محفوظ رکھ، جو دنیا میں مظلوم ہے، جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے، جنگ ہے، بار الہ امن اور سکون عنایت فرما۔ پروردگار ہمارے مرحومین کے مغفرت، ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما، یا رب یا رب یا رب ہمیں
ہمیں شفاعت عظمائے امام حسین اور اہل بیت اور ان کی زیارت دنیا میں نصیب فرما۔ یا رب ذوالجلال ہماری زندگی کے آخری لمحات کو بہترین عبادت کی حالت میں قرار دے۔ وتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔